لے کر حاضری ہوئی ہے، وہ موضوع ہے ماہ سفر اور آج کا مسلمان۔ محترم سامعین کرام، زمانے جاہلیت میں لوگوں کے یہاں طرح طرح کے رسم و رواج پائے جاتے تھے، جن کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا کہ ایسا ہمارے بڑوں نے کیا ہے، یا پھر ایسا ہم نے اپنے سے پہلے لوگوں کو کرتے ہوئے پایا ہے تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے بدعت، دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر دینا، اور ایک ہوتا ہے رسم و رواج۔ بدعت یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، گرچہ وہ من گھڑت ہی کیوں نہ ہو، ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو، لیکن رسم و رواج وہ ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، بس ان کا یہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے سے پہلے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اسی لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ رسم و رواج جو ہے دیکھا جائے تو بدعت سے بھی آگے بڑھ کے، اس لیے کہ بدعت کے لوگ کچھ نہ کچھ تو دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن رسم و رواج کی کوئی دلیل نہیں، اور ایسی چیز جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کا کوئی ثبوت ہمیں نہ ملے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، پھر وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایسی چیز ہمارے یہاں قابل قبول نہیں، جس کا ثبوت جو ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے، ان کا ثبوت اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو گویا کہ وہ ہمارے یہاں رد کے برابر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے یہاں طرح طرح کے رسم و رواج ایجاد کیے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ نے ان سارے رسموں کو ختم کر دیا جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا۔ اس وقت بھی جو مشرکین مکہ تھے ان کا اعتراض یہی تھا کہ بھائی ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے اسی لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی کچھ نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں جن کا بھی اعتراض یہی ہوتا ہے، ہم نے ایسا کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کو پایا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو ان رسم و رواجوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ نے فرمایا نہیں ہے، جس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کی ہے، اور اگر فیصلے کا دن مقرر نہ ہوتا تو وہ اپنا انجام دیکھ لیتے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب رکھا۔ وہ ساری چیزیں جو رسم و رواج کے نام پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ساتھ رد کر دیا۔ صرف رد ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جن کو شریک بنا دیے ہیں، اگر ایک دن فیصلے کا مقرر نہ ہوتا تو وہ اپنا انجام اسی وقت دیکھ لیتے۔ اور یہ بھی یہ لوگ یاد رکھیں کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں
سب سے پہلے معلوم ہمیں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نفع اور نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ نفع یا نقصان کا مالک اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا اور یہ بھی کہا کہ الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری نیکیاں اور بھلائیاں اکٹھا کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور ہمیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوگی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک میں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں ان قوموں کے لیے جو ایمان لائے۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان کے مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں صرف اتنا پہنچتا ہے جتنا میں چاہتا ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اور دوسرے ٹکڑے میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بہت ساری نیکیاں اور بھلائیاں اکٹھا کر لیتے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں سے، انسانوں سے، اللہ کے بندوں سے اس کی امید کیوں لگائے ہوئے پھرتے ہیں؟ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے اپنے رحمت کی دروازے کھول دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ ہمیں ہر مصیبتوں پریشانی سے نجات دیتے ہیں، ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ ہمیں اس پریشانی سے بچاتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، جس میں فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک انسان کو خیر پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے تب بھی، یا پھر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کو جو کچھ بھی مصیبتیں پریشانیاں پہنچتی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، لنا ہوا مولانا، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، آپ لوگ جان لیں کہ بے شک ایک پوری امت لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، پوری امت ایک جگہ اکٹھا ہو جائے اور کسی کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، تو وہ اسے کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، مگر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر وہ لوگ جمع ہو جائیں کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تب بھی نہیں پہنچا سکتے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جو چیز لکھ دی ہے، نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جان لینے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ماہ سفر کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے کتنی بدعتوں کو، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کتنے رسم و رواجوں کو ایجاد کر لیا۔ جب یہ ماہ سفر شروع ہوتا ہے تو لوگوں کا ذہن ایسا بنتا ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، نحوست والا یعنی منحوس اس مہینے کو سمجھا جاتا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں خیر و برکت نہیں ہوتی، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ اس مہینے میں لوگ طرح طرح کے رسم و رواج کو سامنے لا کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کیا ہے، ہمارے بڑے ایسا ایسا کرتے تھے اسی لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں دیکھا جائے تو بدشگونی لوگ کرتے ہیں۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کو یا کسی کام کو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کرے کہ اس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے علاوہ نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوگ منحوسیت یا بدشگونی کس طرح لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو اپنے کاروبار کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے راستے میں اس کے اگر بلی آ گئی تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارا یہ سفر کرنا صحیح نہیں ہوگا، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ ایک انسان کوئی بات کر رہا ہے کاروبار کے تعلق سے یا کوئی اچھی ہی بات کر رہا ہے، ایسی حالت میں کوئی اس کے پاس رہ کر چھینک مار دے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے چھینک مار دی، اب یہ کام پورا ہونے والا نہیں ہے۔ یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ ایک انسان کاروبار کرتا ہے، دکان کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو لے جا کر رکھتا ہے جس سے اس کا یہ عقیدہ جڑا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں خیر اور برکت حاصل ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آج اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں عام سی بات ہو گئی۔ ایک انسان کہیں جا رہا ہے، کسی نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو، یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ تم نے ہمیں ٹوک دیا، اب ہمارا جو کام ہے وہ پورا ہونے والا نہیں۔ اس طرح سے لوگوں نے اپنا رجحان بنا لیا ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ سفر کے اندر دو غلطیاں زمانے جاہلیت میں اور اگر یوں کہہ لیا جائے تو آج بھی پائی جاتی۔ اس وقت پہلی غلطی یہ ہوتی تھی کہ لوگ ماہ سفر کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، وہ اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے تو اسے ہم تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں یا پیچھے کر دیتے ہیں۔ جب وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا یا ختم ہونے کے آخری مرحلے پر ہوتا تو لوگ اعلان کر دیتے کہ اس بار سفر کا مہینہ محرم سے پہلے آئے گا، یا پھر یہ کہتے کہ 2 مہینے کے بعد پھر سفر کا مہینہ شروع ہوگا۔
یعنی اس مہینے کو آپس میں تبدیل کرتے، کبھی گھٹا دیتے کبھی بڑھا دیتے اپنے اعتبار سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے کہا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، زمانے کو آگے پیچھے کرنا، مہینے کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہے۔ اور دوسری غلطی یہ پائی جاتی تھی کہ اس کو لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کرتے ہوئے کہا کہ ولا طیرۃ ولا سفر، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ماہ سفر جو ہے یہ نحوست والا نہیں، نحوست کا یہ مہینہ نہیں ہے، بدشگونی جو ہے یہ شرک ہے۔ ایک انسان رسم و رواج کے نام پر شرک کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی پہلے کے لوگ کرتے تھے آج ہم بھی کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج تو ہے، وہ اس لیے کہ اس کا ثبوت ہمیں نہیں مل رہا ہے، اور اس کے رد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان فرمائی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جس کو اس کی حاجت سے، کسی ایسے کام سے اسے روک دیا جائے، بدشگونی سے کسی کام کو کرنے پر وہ رک جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ اور اسی طرح سے الطیرۃ شرک، بدشگونی یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو یعنی الطیرۃ شرک کو 3 بار تاکید کے ساتھ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کہ دیکھو بدشگونی مت کرنا، وہ اس لیے کہ یہ شرک ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ رسم و رواج کے نام پر آج اگر ہمارے درمیان شرک پایا جاتا یا ہم شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ اور یہی نہیں، یہ چیزیں بہت پہلے سے بھی پائی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال یہ تھا کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی، کوئی خیر پہنچتا تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے، اپنے ذریعے سے ہم نے اسے کمایا ہے، اور یہ چیز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ لیکن وہیں پر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب کوئی مصیبت انہیں پہنچتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو کہتے دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ منحوس ہیں، ان کی نحوست کی بنا پر ہمیں یہ پریشانی پہنچی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی اچھی چیز ملے تو ہر کوئی طلبگار ہوتا ہے، اور جب کوئی خراب چیز سامنے آئے کوئی اسے پسند نہیں کرتا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کا تھا، جب اچھی چیزیں مل رہی تھیں اور خیر کا معاملہ ہوتا تو کہتے اللہ نے ہمارے لیے اتارا، اور جب برائی پہنچتی تو کہتے یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ منحوس ہیں، ان کی منحوسیت کی بنا پر ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی۔ اور صرف یہی نہیں، آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر او تطیر، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی کرتا ہے یا اس کے لیے بدشگونی کیا جائے، اور او تکہن او تکہن، جو کہانت کرتا ہے یا اس کے لیے کہانت کروایا جاتا ہے، او سحر او سحر له، جو جادو کرتا ہے یا اس کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ ایسے تینوں لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ کاہن کے پاس جانا، کسی ایسے شخص کے پاس جانا کہ وہ ہمیں ہمارے آگے کے بارے میں کچھ باتیں بتائے گا، ہماری قسمت کے بارے میں بتائے گا،
یا پھر ہمیں جو پریشانی لاحق ہونے والی ہے اس کے بارے میں بتائے گا۔ کاہن جو ہوتے ہیں، نجومی جو ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا؟ ہاتھ دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی طرف سے کچھ من گھڑت باتیں بیان کر دیتے ہیں اور لوگ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ بالخصوص ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا، اور خاص طور سے عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی۔ کوئی عورت ایسی ہے جسے اولاد نہیں ہو رہی، کہتے ہیں کہ وہ کسی نجومی یا کاہن کے پاس جاتی کہ اپنے ہاتھ کو دکھاتی، اور ہاتھ کو دیکھ کر وہ یہ کہتا کہ آپ کے اندر ایسا ایسا ہے، یہ آپ خرچ کریے، ایسا ایسا کریے، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو نجومی یا کاہن ہوتے ہیں، جو غیب کی باتیں بتانے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر اس طرح کی بہت ساری چالاکیاں ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں وہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہی۔ جس میں سے ایک مثال آپ لے لیجئے، جو کاہن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، یہ کہہ کر آپ نے سن لیا، چلے گئے۔ آپ وقت گزار رہے ہیں، کبھی خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ آپ پر کوئی مصیبت آ گئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اور کوئی تکلیف آ گئی، تو آپ کو وہ بات یاد آتی ہے، دیکھو فلاں شخص نے کہا تھا نا کہ تمہارے اوپر بڑی مصیبت آنے والی ہے، وہی مصیبت آ گئی ہے۔ یہ ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں۔ بھائی کس کے پاس رکتا ہے؟ یہ دونوں طرف والی باتیں ہوتی ہیں اور اسی میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی شخص ہے جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اس شخص کی 40 راتوں کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ کتنی ایک انسان کے لیے بدنصیبی ہوگی کہ وہ ظاہر سی بات ہے، اس میں دیکھنے میں ہمیں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں معلوم ہوتی کہ ہم کسی کے پاس گئے، وہ ہمیں کوئی بتا دیا کوئی بات، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اس کا تعلق غیب سے ملا ہوا ہے، اور غیب کے بارے میں ہم نے شروع میں ہی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، جو شخص کسی کاہن اور نجومی کے پاس جائے اور اس کے بتائے ہوئی باتوں کو تصدیق کر لے، وہ جو کہہ رہا ہے اس پر یقین کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ دو حدیثیں ہمیں اس بات پر ابھار رہی ہیں کہ ہم یہ جو اپنے معاشرے میں اس طرح کی برائیاں پاتے ہیں، ان کا سب سے بڑا وجہ جو بنتا ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، ہمارے اندر تحقیق کی کمی ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ ہم نے اسے معاشرے میں رسم و رواج کے نام پر جانا ہے۔ اور آگے اگر بڑھتے ہیں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی یہ صفات ہوں گی۔ وہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور کہا کہ کانوا لا یفتؤون، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی صفت ایک یہ ہوگی کہ وہ داغنے والے نہیں ہوں گے، اپنے جسموں کو داغنا۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے جسموں کو داغیں گے نہیں۔ دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ولا یسترقون، جو دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ تیسری چیز ولا یتطیرون،
جو نحوست یعنی منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے کسی کو، چاہے وہ کام ہو، مہینہ ہو، انسان ہو، کسی بھی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ چوتھی چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ ایسے ہی لوگ جن کی صفات یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دینا، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو کیسے تکلیف دیا جا سکتا؟ ظاہر سی بات ہے، حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم جو ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے، یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، گویا کہ میں زمانہ ہوں، اور زمانے کو گالی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا۔ آج ہر کوئی یہی کہتا ہے نا زمانہ خراب ہے، ہر انسان یہ نہیں کہتا کہ زمانے کے لوگ خراب ہیں، یہ نہیں کہتا کہ ہم خراب ہو چکے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اور یقین مانیے کہ ہم اگر اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم گالی دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے کہا یبدأ الامر، ساری چیزوں کی شروعات جو ہے وہ مجھ سے ہوتی، سارے حکم، سارے جو کام ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ اغلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں ہی آپس میں تبدیل کرتا ہوں۔ اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، دن کا آنا، رات کا آنا جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کوئی ہے جو بھی دن چل رہا ہے رات کر دے، یا کوئی ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ رات کو دن بنا دے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ اس ماہ سفر کے اندر ایک بہت ہی خاص چیز ہے جو لوگ کرتے ہیں، جسے نام ہو سکتا ہے بدل کر لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا نام جو ہوتا ہے 13 تیزی کے نام سے۔ ان میں لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ماہ سفر کا شروع کے جو 13 دن ہوتے ہیں یہ برکت سے خالی ہوتے ہیں، برکت سے خالی ہوتے ہیں، بالکل اس میں برکت نہیں ہوتی، اور یہ نحوست والا مہینہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس میں کوئی خیر کا کام بھی نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی یہ 13 دن جو شروع کے ہیں وہ برکت سے خالی ہوتے ہیں، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو گویا کہ ہمارے اس کام کے کرنے سے کوئی ہمیں فائدہ ہی ہونے والا نہیں، ہمیں برکت ہی نہیں ملنے والی، تو اس کام کو کیوں کیا جائے؟ جبکہ اس تعلق سے کوئی بھی حدیث ہمیں ملتی ہی نہیں، کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہی نہیں۔ ہاں بس یہی چیز ملتی ہے کہ یہ ایک رسم و رواج ہے، لوگ کرتے آ رہے ہیں اسی لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس ماہ میں، اس ماہ سفر کے آخری 4 شنبہ کے دن کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک من گھڑت چیز لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری لاحق ہوئی اور کچھ وقفے کے بعد تھوڑی سی جب آپ کو صحت یابی ہوئی، تو آپ اپنے گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ایک من گھڑت چیز ہے، بس آپ جانیے کہ ایسا لوگ تصور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ہری بھری جگہوں پر جاتے ہیں بغیر جوتے چپل کے، اس لیے کہ اس وقت خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ اسی کو لوگ دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اس ماہ سفر میں بھی آخری 4 شنبہ کے دن لوگ خود بھی نکلتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی ایسے باغ میں یا ایسی جگہوں پر جہاں ہریالی ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی صحت یابی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم بھی خوشی منا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل مسئلے کے خلاف ہے۔ حقیقت اگر دیکھا جائے تو اسی دن سے 4 شنبے کے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوئی، جہاں پر شروع ہوئی تھی اس کو لوگ ختم کے معاملے پر لے لیے اور اس کو خوشی کے نام پر لیتے۔ اور صرف یہی نہیں، ہمیں اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے
کہ جب اس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوئی تھی نا، اس وقت یہودیوں نے خوشی منائی تھی، یہودیوں نے خوشی منائی تھی۔ آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی پر خوشی منا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ بہت سارے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو صرف اور صرف رسم و رواج کے نام پر یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اور مسلمان گھرانے میں رہتے ہوئے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ آیا یہ کفریہ کلمات ہیں یا شرکیہ الفاظ ہیں یا یہ شرک والے کام ہیں جو ہم رسم و رواج کے نام پر کر رہے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو آج کی اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں کہی اور سنی گئیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے اندر دین اور اسلام کی محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو انتقال کر چکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت وہ احباب جو بیمار ہیں کسی بیماری نے انہیں پکڑ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس بیماری سے شفایت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ بیماری ان سے دور کر دے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگ جو تیرے اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو جائز خواہشات رکھتے ہیں اللہ ہماری ان خواہشوں کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔